جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بچے سے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں پھر نہ دی تو یہ جھوٹ ہوگا۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے، وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ انسان برباد ہو گیا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ عبادت کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ ارشاد مبارک ہے، روزے دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی پھر اسے کوئی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑے گناہ ہیں شرک، سب سے بڑا گناہ ہے شرک، پھر ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی بھی دین کے اس میں، اگر وہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے کہیں تو پھر ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہوگی، جیسے وہ شرک کرنے کے لیے کہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں تو پھر ماں باپ کی نافرمانی، پھر ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ شرک، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے اور انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ پہلا، بوڑھا زانی، ایک بوڑھا آدمی ہے جو زنا کرتا ہے۔ جھوٹا بادشاہ، غریب گھمنڈی، یعنی غریب ہے لیکن اس کو اتنا غرور ہے کہ وہ کسی سے کچھ لینا پسند نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اور اس میں جھوٹا بادشاہ بھی ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے لیے پھر ہمیں جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر یہ ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا، یعنی جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، یہ بڑے بڑے بہت بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، یعنی ایک بار انسان جھوٹ بولتا ہے پھر دوبارہ بولتا ہے، اس طرح سے اس کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ عادت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ نیکی سچ کی طرف لے جاتی ہے اور سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد، یعنی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا، سچ کا قصد کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی بہت زیادہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے تو اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم حدیث کی بک ہے صحیح مسلم، اس میں یہ حدیث آئی ہے۔ یہ صدیقین کون ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھانا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدیقین، شہداء،
صالحین، یہ سب لوگ ہوں گے انعام یافتہ جو جنت میں جائیں گے۔ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو وہ صدیقین میں شمار ہو جاتا ہے، صدیق لکھ لیا جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ جھوٹی خبر پھیلانے والے کو عالم برزخ میں قیامت ہونے تک یہ سزائیں دی جائیں گی۔ عالم برزخ کیا ہوگا؟ جب انسان مر جاتا ہے تو جو قبر والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ عالم برزخ، برزخ یعنی پردہ ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت، جب آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، میدان حشر ہوگا، جب انسان مرے گا وہ وہاں سے لے کے تو آخرت کے بیچ کا جو وقت ہوگا وہ انسان عالم برزخ میں ہوگا، تو وہیں پر اس کو سزائیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا قبر، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا۔ ایک سمت، یہ کون انسان ہوگا جس کو سزائیں مل رہی ہوں گی قیامت تک؟ جو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ ایک سمت کے جبڑے سے گدی تک کی جگہ خنجر سے چیری جاتی رہے گی، اسی سمت کے نتنے سے گدی تک کی جگہ چیری جاتی رہے گی، اسی سمت کی آنکھ سے گدی تک کی جگہ چیری جاتی رہے گی، پھر دونوں سمت یعنی ڈائریکشن سے یہ تینوں جگہیں چیری جائیں گی، اور اس دوران پہلی سمت والی جگہ ٹھیک ہو جائے گی اور اسے دوبارہ چیرا جائے گا، یعنی قیامت تک اس پر یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور جو جہنم میں ہوگا وہ بعد میں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، گزشتہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے، اس سے مراد تھے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے پہلو پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک اور شخص یعنی فرشتہ لوہے کا خنجر لیے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے کو ایک طرف آ کر اس کا جبڑا گدی تک چیر دیتا، پھر اس کا نتنا گدی تک چیر دیتا، پھر اس کی آنکھ گدی تک چیر دیتا، پھر چہرے کی دوسری طرف آتا اور اس طرف بھی یہی کچھ کرتا، جب تک وہ ایک طرف چہرہ چیرتا اتنی دیر میں دوسری طرف صحیح ہو جاتا، صحیح ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی، پھر وہ اسے چیرتا تو پہلی والی سمت صحیح ہو جاتی۔ میں نے دونوں سے پوچھا، یعنی فرشتوں سے، اس کا کیا جرم ہے، یعنی اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جسے میں نے دیکھا ہے؟ دونوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص جس کے جبڑے سے گدی تک، نتنے سے گدی تک اور آنکھ سے گدی تک فرشتہ چیر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے ایک جھوٹی خبر بنا کر لوگوں کو بتاتا ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری کی روایت ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ سب چیزیں دکھائی گئیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ معمولی سا جھوٹ بھی اللہ کے یہاں قابل گرفت ہے، یعنی چھوٹا سا بھی جھوٹ الاؤڈ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرماتے، میری ماں نے کہا ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا، تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ میری ماں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، سنو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں اسے، ہمیں لگتا ہے تو چھوٹی سی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہمیں چھوٹا سا بھی جھوٹ بولنا الاؤڈ نہیں ہے، چاہے وہ ہم اپنے بچے کو بلانے کے لیے ہی کیوں نہ بولیں۔ جھوٹ بولنا نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نفاق ہوتا ہے نا منافقت، اور منافق کون ہوگا؟ جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، یعنی اسے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب دیا جائے گا، منافق ہوتا ہے۔ اور منافق کی جو ایک علامات ہوتی ہے وہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن منافق جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یعنی اس کی لینگویج بدل جاتی، گالیاں دینے لگتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا، اور وہ کبھی گالی نہیں دیتا۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ منافق کی علامت ہے، منافقت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ برے اخلاق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وقت تک اپنے دل سے بھلا دیتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسے اپنے دل سے نکال دیتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حکم بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اس وقت تک سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک جدا نہ ہوں۔ یعنی جب کوئی خریدتا ہے اور دوسرا بیچتا ہے تب تک انہیں اختیار ہوتا ہے، اگر دونوں اپنے اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور جو کچھ عیب مال تجارت میں ہو بیان کر دیں گے تو اس سودے میں انہیں برکت دی جائے گی۔ یعنی یہ جو معاملے ہوتے ہیں، اسلام جو ہے صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا، سب کر لیا تو اسلام پورا ہو گیا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو بزنس ڈیلنگز ہو رہی ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نقص ہے آپ کی کسی چیز میں جو آپ بیچ رہے ہیں تو آپ کو بتا دینا چاہیے کہ اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے۔ اگر انسان دونوں طرف سے سچا ہوگا، یعنی سامنے والا بھی سچا ہوگا اور بیچنے والے بھی سچا ہوگا، تو اس سودے میں برکت رکھ دی جائے گی۔ اور اگر عیب چھپائے گا اور جھوٹ بولیں گے تو سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی، برکت اٹھ جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں دل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کو کذاب لکھا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے سراسر ہلاکت اور بربادی ہے۔ حضرت معاویہ بن محض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ یہ عربوں میں کوئی چیز جب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی تو اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا۔ اس کی اہمیت بتاتا ہے کہ کتنا زیادہ شدت ہے اس بات میں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا الاؤڈ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا جھوٹ بولنا الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی کی دوستی کروانی ہے آپ کو، جیسے دو لوگ ناراض ہیں ایک دوسرے سے، ان کی دوستی کرانی ہے، تو اس کیس میں، یا ہسبینڈ وائف ہے ان کی دوستی کرانی ہے، تو صلح کرانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہ وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، تاکہ وہ دل مل جائیں۔ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اس طرح سے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے تھوڑا سا۔ اور دوسرا ایک توریہ ہوتا ہے، یعنی کہ سیم بات کو آپ کچھ الگ انداز میں کہیں۔ جیسے بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل سچ نہیں بول سکتے، تو آپ الگ لہجے میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے
تو چھپ کے جا رہے تھے نا، نہیں کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے. تو ایک راستے میں ایک آدمی ملا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہادی ہیں. ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، راستہ دکھانے والے. مطلب انہوں نے سچ بھی بولا اور مینس تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے بولا تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے. تو اس طرح سے اس کو توریہ کہا جاتا ہے. اس طرح سے بھی بولا جا سکتا ہے کہ بہت ساری جگہ جہاں آپ سچ نہیں بول سکتے تو اس طرح سے گھما کے بھی بات کی جا سکتی ہے تاکہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ جھوٹ بھی نہ بولیں.